جناب حافظ طاہر قادری صاحب اور تمام جو آپ کے ٹیم ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو عوام کے سامنے آنا بہت مشکل ہوتا تھا، اپنا پیغام پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اب ہر ایک کے لیے اپنی زبان کا استعمال اور اپنی سوچ، چاہے وہ عوام تک پہنچانے کے قابل ہو یا نہ ہو، یہ پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اگر سوشل میڈیا پر کچھ کام کرنے کی ایک فکر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں۔ یقیناً علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے تو یہ گفتگو نہیں ہوگی، لیکن یہ پیغام جو آگے تک جا رہا ہے ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو یقیناً اس چیز کے متحمل ہوں گے کہ وہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات، دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فتنے، الحاد بھی ہے، لادینیت ہے، پھر لبرلزم ہے، پھر اور جدید مفکرین ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ علمیت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن استدلال کی قوت سے بڑے محروم ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کا رد کرتے وقت سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جب ہم نے رد کرنا ہے تو رد کرنے سے پہلے سامنے والے کا موقف اچھی طریقے سے سمجھا جائے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کا موقف صحیح سے نہیں سمجھیں گے، اپنی سوچ و فکر سے آپ نے کچھ سمجھا کہ یار یہ اس کا موقف ہے اور پھر اس پر دلائل دے رہے ہیں، تو سامنے سے وہ کہے گا کہ یہ تو میرا موقف ہی نہیں تھا، آپ کو میرا موقف سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے جو ماضی کے علماء ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ جب فلسفے کا رد کرنا تھا تو سب سے پہلے فلسفے کا علم ایجاد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلسفے کا علم ایجاد کرنے کے بعد انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ فلسفے کی بنیاد پر جو فتنہ پھیلا رہے تھے وہ فتنہ دبنا شروع ہو گیا۔ تو آج کے دور میں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی فکر سے سامنے والے کا نظریہ اور موقف تیار نہ کریں، جو اس کا موقف ہے پہلے وہ سمجھیں اور پھر اس کا رد کریں تاکہ علمی انداز سے، بہتر انداز سے رد ہو سکے۔ اور پھر رد کرتے ہوئے اپنے دلائل میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ جب آپ رد کر رہے ہوں تو سامنے والا آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اگر رد کا انداز وہ ہو کہ جو بہت سطحی قسم کا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ وہ رد بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے۔ دوسری، اس کے ضمن میں آپ سمجھ لیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے۔ بعض اوقات کسی فتنے کا جواب دینے کے لیے بہت زیادہ علمی گہرائی اور علمی دلائل دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں اگر ہم اصطلاحات کو استعمال کر لیں جو علمی اصطلاحات ہیں خالص طور پر، تو وہ عوام کو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا ان کو بہت آسان اور عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ آپ کی بات کو اچھے انداز سے قبول کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اصلاح اعمال، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی ضروری امر ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں تو ہمیں جہاں عقائد کی اصلاح کرنی ہے وہاں پر اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو اعمال کی اصلاح کے لیے بھی، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی ہم اچھے انداز سے، احسن انداز سے جو مستند احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بیان کریں تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام اچھے انداز سے پہنچ سکے۔ باقی اس کے علاوہ یقیناً سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ہم کام اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، لوگوں کو مسائل وغیرہ سکھانا، لوگوں کی جو ہے وہ علمی پیاس کو بجھانا، اور دیگر انداز سے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسا پلیٹ فارم کہ جو باقاعدہ ایک مستند طریقے سے کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سوشل میڈیا کا اچھے انداز سے استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ طاہر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔